نے اپنے زمانے میں چونکہ وہ جدید دور ہی کے پروردہ ہیں، کولونیل پیریڈ میں پیدا ہوئے، کولونیل پیریڈ ہی میں دنیا سے گئے، اور مغرب کی تہذیب بہرحال اس وقت بھی غلبے پر تھی، اور اس وقت اس کا غلبہ ہر لحاظ سے مکمل تھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی تمام امت مسلمہ جو ہے وہ کولونائز تھی اور وہ ان کے ماتحت تھی۔ تو وہاں اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے کہ عصر ماراز ماں بیگانہ کرتے، ہمارے زمانے نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، یعنی اپنی ذات سے محجوب کر دیا، اپنی حقیقت سے دور کر دیا، اور اس کا میتھڈ کیا اختیار کیا؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ، کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے، آپ کی شخصیت سے بیگانہ کر دیا۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائص اور آپ کی جو فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں مطلقاً، اور انبیاء پر بھی جو آپ کو فضیلتیں حاصل ہیں ان کو بیان کیا جائے، بغیر اس کے کہ باقی انبیاء کی کوئی توہین یا تنقیص کی جائے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ جب وائز لوگ گفتگو کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھانا کیا ہے، جو آپ ظاہری بات ہے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے وہ کچھ دوسرے انبیاء کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جیسے کمتر دکھاتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برتر دکھاتے ہیں۔ تو یہ اچھا ذوق نہیں ہے۔ اجمالی طور پر ہم یہ مانتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، لیکن متعین طور پر انبیاء کے ساتھ کمپیریزن کر کے دوسرے انبیاء کو دکھانا کہ دیکھیں یہ تو ایسے تھے اور پیغمبر ایسے تھے، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان اس طرح کی فضیلتیں قائم نہ کیا کرو کہ کمپیریزن کر کے ایک پیغمبر کی شان بڑھاؤ اور دوسرے کی ذرا کم تر دکھاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، جس پیغمبر کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کا جب بھی نام آئے تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کے حوالے سے ہم پر کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں، یعنی ہم پیغمبر کے امتی ہیں، ہماری ایک شناخت یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مس ریپرزینٹ تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے ان پر کوئی داغ لگانے کا یا ان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا جہاں ایک پریویلیج ہے، وہاں پر ایک رسپانسبلٹی، وہاں پر ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے امتیاز صاحب نے بھی آیت تلاوت کی، اس کا ایک حصہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ انسانوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو بھی آئیڈیلز وہ رکھتا ہے، چاہے وہ آئیڈیلز اس کے اپنے خود ساختہ ہیں یا اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھئی تمہیں ایسا بننا ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آئیڈیلز کہیں پر پرسونیفائیڈ حالت میں دیکھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام پرانی فلسفیانہ بھی اور مذہبی روایتوں میں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے انسان کامل، یعنی ایک انسان کامل کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ انسان رہتے ہوئے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی رسائی کہاں تک۔ تو یہ اس کو درکار ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اندر انسان کے تمام آئیڈیلز ایکچولائز ہو جائیں۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی کا، کہ ہم جو اپنے بارے میں آئیڈیا رکھتے ہیں ہمارا ایکچول اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشلز دیے ہیں یا انسان کی جو آرزوئیں، آدرشیں، آئیڈیلز ہیں، اس کو لگتا ہے کہ یہ کبھی ایکچولائز نہیں ہو سکتے،
یعنی انسان ہمیشہ نیچے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں جو موٹیویشنل اسپیکرز اور جو سکسیس لٹریچر ہے اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یار انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ فلاں سے اور ڈھمکاں سے جو ہے اس کا کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میرا تو اپنے آپ سے کمپٹیشن ہے۔ حالانکہ کبھی غور کریں تو اس سے زیادہ جیسے ڈپریسنگ اور ڈی موٹیویٹنگ بات کوئی نہیں، کیونکہ انسان اگر اپنے سے کمپیٹ کرے گا تو مطلب کیا ہے، اپنے آئیڈیا سے کمپیٹ کرے گا جو وہ اپنے بارے میں رکھتا ہے، وہ کبھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ انسان کی رسائی سے ہمیشہ باہر رہتا ہے۔ یعنی خارج میں وہ کوئی بینچ مارک بنا لے کہ مجھے ایسا بننا ہے تو اس کا پھر کوئی امکان ہے کہ آدمی چلے وہ جو ہے وہ پیسہ حاصل کر لے، اتنی فیم حاصل کر لے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ انسان اپنے آپ سے مقابلہ کرے تو یہ وہ میدان ہے جس میں اس نے ہارنا ہی ہارنا۔ اس کا سبب وہی ہے کہ جو ہمارا تصور ہے ہمارے بارے میں، ہماری شخصیت اس کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ اسی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے رول ماڈلز ہوں، ایسے انسان کامل ہوں جہاں انسان جو وہ سوچتا ہے نا کہ انسان یہ چیز اچیو کر سکتا ہے، وہاں پر وہ ایکچولائز حالت میں موجود ہے، اور وہ کون ہے ہمارے لیے؟ وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے کلام میں بہت سے مطالبے کیے، وہ مطالبے کچھ ماننے کے ہیں، کچھ باتوں کو ماننا ہے، کچھ باتوں کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں جس کو نفی اس بات کہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ، تو ہمارے ایمان میں کچھ چیزوں کی نیگیشن ہے اور کچھ چیزوں کا اس بات ہے۔ پھر ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، ڈوز اور ڈونٹس ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہمیں کچھ بننا ہے اور کچھ نہیں بننا۔ یعنی ایک ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں نا کہ ایک ہے ماننا، ایک ہے کرنا اور ایک ہے بننا، یہ تینوں مطالبہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں مثال کے طور پہ اگر ہم ایک سچائی کو لے لیں تو ہمیں یہ بات ماننی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو پہلے تو اس بات پر یقین رکھنا ہے، یہ تو ماننا ہو گیا۔ پھر ہمیں سچ بولنا شروع کرنا ہے جو ایک عمل ہے، اور اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہے کہ ہمیں سچا بننا ہے، یعنی سچ بولنا ایک عمل ہے اور سچا بننا ایک اور ہے۔ اور اس طرح پرانے فلسفی بھی یہ کہتے تھے نا، ارسطوٹل کہتا تھا کہ ورچو ہیبٹ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھی کر لیں، کبھی کریں کبھی نہ کریں، وہ چیز جو آپ کی عادت ثانیہ بن جائے، جو آپ کی شخصیت کی گہرائی میں اتر جائے، وہ اصل میں آپ کا وصف ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں ماننا ہے، جو ہمیں کرنا ہے، جو ہمیں بننا ہے، وہ آخری شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ اخلاقی اوصاف کی بات کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے صابر بنے، شاکر بنے اور متوکل بنے، متقی بنے، متواضع بنے، پھر وہ عابد بنے، پھر وہ زاہد بنے، پھر وہ مجاہد بنے۔ تو اب یہ جو ساری اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے طلب کیے ہیں، یہ سارے اوصاف اپنی آخری شکل میں کہاں ملیں گے؟ تو جس شخصیت میں ملیں گے ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہر چیز کو جیسے متعین کر دیا، اور گویا ایک انسان کا آپ کہیں خارجی اعمال ہوتے ہیں اور ایک اس کی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، اس کے احوال ہوتے ہیں، تو ہمیں تو احوال کے معاملے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت میں محسوس کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے رب راضی ہو جائے، یا میری یہ جو محبت ہے یا میری جو شکر گزاری کا جذبہ ہے یہ تسکین پا جائے،
تو اب ایک معاملہ یہ ہے کہ بھائی میں خود سے اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لوں، یعنی مثال ہے کہ میرے اندر اللہ کی شدید محبت پیدا ہو رہی ہے اور میرے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے احساسات جو ہیں وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہیں، تو میں ایسا کروں کہ پاؤں میں گھنگرو باندھوں اور ناچنا شروع کر دوں۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اس کی نعمتوں کو کیسے اس کا اظہار کیا اور شکر کیسے کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرماتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک جو ہے اس پر غرم آ جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی ریاضت کرتے ہیں؟ یعنی گویا انہوں نے پھر آگے جو کہا اس کا مفہوم ہمارے روزمرہ کی زبان میں ہوگا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم آپ اگر محنت کریں، کوشش کریں تو ظاہری بات ہے کہ بھئی ہم تو غیر معصوم ہیں اور ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کا تو معاملہ بالکل مختلف ہے، تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں آپ اتنی مشقت اور ریاضت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا جس پر جتنا کرم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اتنی ہی اس کے اندر شکر گزاری جو ہے بڑھتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ تمام مخلوقات پر میں اس پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، امید کہتا ہے کہ اے نبی آپ پر آپ کے رب کا فضل بہت بڑا ہے، تو اب اس کے بقدر وہ یہ معاملہ بھی کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت میں کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت، بلکہ وہ ایک خادم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، جب رات میں اٹھتے تھے تو آپ کے لیے پانی کا بندوبست، مسواک کا بندوبست کرتے تھے، آپ کی ضرورتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سخاوت جو ہے وہ بہت جوبن پر تھی، تو آپ نے ان سے پوچھا بھائی مانگو، تمہاری کیا طلب ہے، تم کیا چاہتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ صحابی کتنے ذہین تھے، کتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک لحاظ سے سب کچھ مانگ لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اور بھی کچھ ہے، کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، بس یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر اپنی جان کے حوالے سے میری مدد کرو نا، کہ بھئی میں یہ شفاعت کر سکوں اور میرا جو ہے وہ کوئی بنے کہ بھئی اللہ کے سامنے یہ بات کروں، تو کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں، اور آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی میں، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں۔ اور آپ اپنے اصحاب کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میری رفاقت تمہیں حاصل ہو تو پھر تم ان معاملات میں جو ہے وہ کثرت۔ ایک رخ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا وہ یہ ہے تعلق مع اللہ، جس کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ وہ جو کہا نا کہ ایک بار نے کہا نا کہ اب دیگر اب دو چیزیں دیگر، اب کچھ اور ہے اور اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تو کہا کہ وہ سراپا انتظار ای منتظر، عام بندے جو ہوتے ہیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو ایک پہلو تو گویا یہ ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ تعلق مال خلق، بندوں کے ساتھ تعلق، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ تعلق۔ اور یہ پہلو بھی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف تھا اظہار نبوت یا دعوی نبوت سے پہلے وہ کیا تھا؟
وہ کیا تھا؟ الصادق اور الامین۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی نعت نبوت کے بعد کسی انسان نے کہی ہے وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ تجربہ ہوا غار حرا کا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو۔ اسی حوالے سے پھر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے آپ کو پکارا گیا، اور آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھ پر اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، میرے ساتھ ایک عجیب جو واقعہ ہوا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے آپ کو جو تسلی دی ہے اور جو کلمات کہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گویا اعلان نبوت کے بعد جو پہلی نعت کہی گئی ہے آپ کی نثر میں وہ سیدہ خدیجہ نے، انہوں نے کیا کہا؟ ابشر، آپ بشارت پائیے، آپ خوش ہوئیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کو کیوں بتایا کہ بھائی کیوں میں ایک بات کیوں کہہ رہی ہوں، تو کہا انکا لتصل الرحم، آپ خونی رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وتحمل الکل، وہ آدمی جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو آدمی کمائی نہیں کر سکتا، اپنی روزی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا، آپ اس کے لیے کما کر دیں، وتقری الضیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے رستے میں آنے والی تکلیفوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے یہ پہلو کیا ہے، یہ تعلق مال خلق ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو کسی ایک طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف سے ان کا دھیان ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک تصور یہ ہے کہ اگر خدا رسیدگی درکار ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو پھر بندوں سے کٹنا پڑے گا، اور آپ جو ہے گوشہ گیر ہو جائیں، آپ رہبانیت اختیار کریں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں میں رہنا ہے، گھر در کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور لوگوں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ کرنی ہیں، تو پھر گویا اللہ تعالیٰ کے لیے وقت لوگوں کے پاس نہیں نکلتا۔ تو یہ جو اسوہ حسنہ کے دونوں پہلو ہیں، ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ تعلق مع اللہ، تعلق مع الحق، اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے پر تھے، اور تعلق مع الخلق، بندوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا وہ بھی بہترین تھا۔ اور پھر صرف یہ انفرادی نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سماج قائم کیا جو خیر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلطنت قائم کی کہ جس کے اندر عدل و انصاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کہتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو یہ جو پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک سماج قائم کیا، آپ نے ایک پولیٹی کی تشکیل دی، یہ غیر معمولی بات ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا اپنے خطبات میں بھی اس کو موضوع بنایا اور شاعری میں، تو کہا کہ در شبستان ہرا خلوت گزید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کے شبستان میں آپ نے خلوت اختیار کی، قوم و آئین و حکومت آفرین، اور جب آپ وہاں سے آئے تو آپ نے ایک نئی قوم پیدا کی، اور آپ نے ایک حکومت قائم کی، اور آپ نے ایک ابدی آئین دیا دنیا کو۔ تو یہ جو پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کہ آپ نے وہ نظام عدل و قسط صرف لوگوں تک تھیوریٹیکلی نہیں پہنچایا بلکہ اس کو قائم اور غالب کر کے دکھایا۔ آج آپ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے نا کہ یہ پیغمبر کیا کریں گے، یہ پیغمبر بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور حلال چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کریں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہرائیں گے۔
اور پھر فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان پر سے جو ان کے گلوں میں طوق ہیں وہ ہٹا دیں گے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بیڑیاں جو ان کے پاؤں میں پڑی ہیں ان کو کاٹ دیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایمینسپیشن۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مڈرنٹی ہے، یہ انلائٹنمنٹ ہے، اس نے بھی ہیومن ایمینسپیشن کو اپنا موضوع بنایا، لیکن انہوں نے کس سے آزادی دلائی؟ خدا سے، مذہب سے، اخلاق سے، روایت سے۔ اور پھر انہوں نے غلام کس کا بنا دیا؟ عقل کا۔ اقبال نے کہا تھا نا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر، اور کس کا غلام بنا دیا؟ کیپٹل کا، کیپٹل کا غلام بنا دیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو جدید تہذیب ہے تو ہزارہ بند در آزادی اس کی آزادیوں کے اندر ہزاروں بند ہیں۔ یعنی ایک روایتی میڈیول دور میں یورپ کا، مغرب کا رہنے والا ایک عام آدمی بہت زیادہ آزاد تھا، اور جو ماڈرن اسٹیٹ ہے یہ بہت زیادہ ہیجمونک، اور یہ انسان کی زندگی کے ایک ایک انچ پہ اپنا تسلط قائم کر چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں نا، ہم بہت پسماندہ ہیں، لیکن ایک خاص معنوں میں ہم مغرب کے ایک عام فرد سے بہت زیادہ آزاد ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی جکڑ بندیاں اسٹیٹ کی، سسٹم کی نہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظلم سے آزادی دلائی۔ صحابہ کرام جب جاتے تھے باہر، ان سے پوچھا گیا ایک موقع پر کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا؟ پہلے بھی لوگ آتے تھے، فتوحات کرتے تھے، تاراج کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، آپ کا کی جو مہم ہے، جنگی مہم، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ ربیع بن عامر نے کہ ان اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دیتے۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ادیان کا جو ظلم و ستم ہے اس سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی خوشادیوں میں لے جائے۔ تو یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ آپ نے آزادی دلائی، اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جن کو کہا گیا خلیفۃ الرسول، وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جو مختصر خطبہ ہے پہلا، جب ان کو ذمہ داری آئی تو کیا فرمایا کہ اے لوگو، تم نے مجھے جو ہے اپنا امام اور ولی بنا دیا ہے، حالانکہ میں تم نے سب سے بہتر نہیں، اور میں جب تک جو ہے تمہیں شریعت کے مطابق، دین کے مطابق چلاؤں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں کہیں ٹیڑھا ہوں، اگر میں کہیں کج ہوں تو مجھے سیدھا کر دے۔ اور پھر جو جملہ کہا ہے نا، کیا جملہ ہے؟ فرمایا کہ تم میں جو ضعیف ہیں وہ میرے نزدیک قوی ہیں، جب تک کہ میں ان کو ان کا حق نہ دلا دوں، اور میرے نزدیک تمہارے جو قوی ہیں وہ میرے نزدیک ضعیف ہیں، جب تک میں لوگوں کا حق ان سے نہ لے لوں۔ تو یہ جو پہلو ہے نظام عدل و قسط کا، آج آپ دیکھیے مسلمان اس کے پرچارک کیا بنتے، اس وقت تو گویا ہم ایک کاسا لیس بن چکے ہیں ہر چیز کے معاملے میں۔ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں معیشت کا جو معاملہ ہے، معیشت کے معاملے میں ہم سراسر گویا غلام بن گئے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین کامل ہے، ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ تو کیا سبب ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں؟ تو علامہ اقبال نے اس کا یہی جواب دیا۔ ایک جگہ پازیٹیولی یہ کہا کہ مقام خیش اگر خواہی دری دیر، اس دیر میں، اس دنیا میں اگر کوئی مقام چاہتے ہو، اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ بحق دل بند،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگا لو، بحق دل بندو راہ مصطفیٰ رو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلو۔ تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کرنا ہے، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ امامہ پہننا ہے، وہیں پر عدل و انصاف قائم کرنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور پھر وہ ایک ایسا نظام قائم کرنا کہ جو عدل اور قسط پر مبنی ہو۔ یہ بھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یعنی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں اور نظام کے لیے، ہر طرح کے نظام کے لیے، معاشی، سیاسی، سماجی، اور ہم کاسا لیس وہ بھکاری کی طرح ہم پھرتے رہیں اور ہم دعویٰ یہ کریں کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ تو کامل نمونہ صرف انفرادی اور نجی زندگی کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے، اس کے بھی ہر گوشے کے لیے۔ تو جو اقبال نے کہا نا کہ زوال کا سبب کیا ہے، تو یہ جو کہا نا کہ بھائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن۔ تو ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھا، اور دوسری بات یہ ہے، یہ بات ظاہری بات ہے کسی مسلمان سے کہی جائے نا تو یہ بات اتنی اس کے لیے اسکینڈلس نہیں ہوتی اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تم قرآن کے وارث نہیں بنے، تم نے قرآن سے تعلق نہیں نبھایا، اس پہ کچھ وہ معذرت کر لے گا، عذر کر لے گا، اقرار کر لے گا۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو، یہ بات اس کو گولی کی طرح لگتی ہے، وہ مانے گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی بات ہے کہ اس کے اندر یہ حساسیت ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم ان کے امتی نہیں ہو، تم ان کے حقیقی وارث نہیں ہو، تو اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے جب شکوہ اقبال نے لکھا اور پھر یہ بات کہی، اپنی امت کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ بھائی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یا ہے آج تو ذلیل کہ کل تک نتی پسند، مستاق یہ فرشتہ ہماری جناب ہے۔ اور پھر اپنے کارنامے بیان کہ ہم نے کیا، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ہی جواب شکوہ میں یہ جو ایک چالاکی تھی نا اس کا جو ہے وہ گویا چاک کر دیا اس کو، یہ جو تم نے ہم بنا دیا ہے نا، ہم نے، تو کہا کہ یہ جعلی ہم، وجہ کیا ہے، تمہیں اسلاف سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت وہ سیارہ۔ اور پھر کہا کہ اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ میرے قرآن کو سینوں سے سجایا کس نے، سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے۔ اور پھر آ کر وہ کلائمیکس میں کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ اور پھر سب کرنے کے بعد جواب شکوہ کا اختتام گویا ایک طرح کی نعت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے وہ آخر میں کلائمیکس میں وہ شعر کہا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، تو نے غیر کو اپنا لیا۔ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی تاریخ کے ٹریجک ترین جملوں میں جو لٹریچر کا حصہ ہے وہ سیدنا مسیح کا جملہ ہے جو رپورٹ کیا جاتا ہے، ظاہر بات ہم اس کو نہیں مانتے لیکن وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ جب ان کو سولی دی جا رہی تھی تو اس موقع پر انہوں نے جملہ کہا تھا کہ ایلی لما شبقتنی، کہ اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ بڑی ٹریجڈی سی ہے نا، تو اس امت کو بھی بڑی یہ ٹریجڈی لگتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، اور اب گویا تو ہمیں دوبارہ سے اپنائے گا تو اس کا منہج کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جواب شکوہ کا اختتام اسی پر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو بہرحال میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم سب کو ایک اسوے کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے ایک کامل اسوہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر دو باتیں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تعلق مع اللہ ہے، اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، آپ کا جو ذوق عبادت ہے۔ اور پھر جو تعلق مع الخلق ہے، اور اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے، حسن معاشرت۔ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ دین نام ہے دو چیزوں کا، ذوق عبادت اور حسن معاشرت۔
ذوق عبادت تعلق مع اللہ کو کہتے ہیں، اس نے معاشرت تعلق مال عباد سے، تعلق مال خلق سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف انفرادی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اجتماعی، اور وہ چیزیں جس کے لیے ہم پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں اور مغرب کے آگے جو ہے کاسا لے کر گھومتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سماج آپ نے قائم کیا، جو مملکت آپ نے قائم کی، جو سلطنت آپ نے قائم کی، اور اس نے دنیا کو جیسے 1000 برس تک پوری دنیا کو اس نے فیض پہنچایا، اس لحاظ سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے